أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلونكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 120 اور 121 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو جبکہ وہ مکی دور میں ہے ان کو نصیحت کرتے ہوئے حالات کے مطابق ان کی ہدایت اور رہنمائی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور ایسے گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو پوشیدہ ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، اور بے شک وہ لوگ جو گناہ کا کام کرتے ہیں سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب اس کو ان کے گناہوں کا بدلہ مل کے رہے گا۔ محترم سامعین کرام، جو مضامین پیچھے سے چلے آ رہے ہیں ربط مضمون کے لحاظ سے اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے بہکانے پر اور ورغلانے پر آپ نہ تو ظاہری طور پر کوئی عمل کریں اور نہ ہی دل میں کوئی شکوک و شبہات پیدا کریں، لیکن میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ ہر آیت کریمہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے اور وہ قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے۔ لہٰذا اس کا عام مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو جو قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور نبوت کے حقانیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان تمام کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر گناہ سے باز رہنا ہے۔ ایسا گناہ جو لوگوں کے سامنے نظر آئے اس گناہ سے بھی باز رہنا ہے، اور ایسا گناہ جو دلوں کے اندر پوشیدہ ہو ان گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ دلوں سے تعلق رکھنے والے گناہ، کفر اور عقیدے کی خرابی، دل میں نفاق کا چھپا ہوا ہونا، حسد، بغض، تکبر، غرور، یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے وہ دل سے ریلیٹڈ ہیں۔ کوئی عمل کرنا اس کے اندر اخلاص اور للہیت کا نہ ہونا یہ بھی دل سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دو جو دکھ رہے ہوں لوگوں کو، اور ایسے گناہ جو پوشیدہ ہوں ان تمام گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ جو بھی گناہ کرے گا گناہ کا بدلہ اس کو ہر حال میں مل کر کے رہے گا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر میں ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی روایت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم کو یہ بات پسند نہیں ہو کہ میری یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ بہت جامع تعریف ہے، اس سے ہم اپنے تمام عمل کو اس کسوٹی کے اوپر پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال واقعی نیکی کے ہیں یا گناہ کے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ ہر وہ کام جو دل کے اندر کھٹک جائے اور تم کو یہ محسوس ہو کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو تو اچھا نہیں دکھے گا، ایسا تمام کا تمام گناہ کے کام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور لوگوں کو سامنے جو دکھ رہے ہوں ان تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ محترم سامعین کرام، جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یعنی ہر وہ چیز جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا اس کو مت کھاؤ، کیونکہ وہ فسق و فجور ہے، وہ گناہ کا کام ہے۔ محترم سامعین کرام، ہر وہ چیز سے مراد عام طور پر ہر وہ جانور جس کو ذبح کیا جائے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک ایسا جانور جو حلال ہے اور اس کو ذبح کیا جائے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کا نام لیا جائے، جیسے پیر بابا کے نام سے ذبح کر دیا جائے، خواجہ بابا کے نام سے ذبح کر دیا جائے، دیوی دیوتا کے نام سے ذبح کر دیا جائے، تو ایسا ہر وہ جانور
جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کا نام لیا گیا ہو یقینی طور پر وہ حرام ہے، اور اس کے اوپر قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں دلیل کے طور پر۔ لیکن ایک ایسا جانور جس کو ذبح کیا جائے اور جان بوجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام چھوڑ دیا جائے، نہیں ایسے ہی ذبح کریں گے، اللہ کا نام نہیں لیں گے، اس آیت کریمہ کی روح سے بالکل حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ، کیونکہ وہ فسق و فجور ہے۔ البتہ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ ایک مسلمان ہے اور وہ ذبح کرتا ہے، ذبح کرتے وقت اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے، بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں، بسم اللہ کر کے کھا لینا چاہیے، کیونکہ اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ذبیحہ حلال ہے، اور اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جو صحیح البخاری کتاب الذبائح والصید کی روایت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بستی میں ادھر سے بہت سارے لوگ گوشت بیچنے کے لیے آتے ہیں، نئے نئے اسلام قبول کیے ہیں، پتہ نہیں وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتی ہوں یا نہ لیتی ہوں، بسم اللہ پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ تم بسم اللہ پڑھو اور اس کو کھا لو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر بھول کر کے کوئی آدمی جانور ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، بھول کر کے وہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو یقینی طور پر وہ جانور حرام ہے، اور اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے یقینی طور پر وہ گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس جانور کے اوپر یا اس چیز کے اوپر جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ نہ کھاؤ، کیونکہ وہ فسق ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ اپنے دوستوں کے دلوں میں اعتراضات ڈالتے رہتا ہے، شبہات ڈالتے رہتا ہے تاکہ وہ تم سے آ کر کے جھگڑے۔ محترم سامعین اکرام، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، حدیث کے طور پر نہیں تفسیر کے طور پر بتلایا تھا، چونکہ برابر سلسلہ چل رہا ہے اس لیے آج حدیث بھی بیان کرتا ہوں کہ جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ کیا بات کرتے ہیں آپ، کیسی شریعت سکھلاتے ہیں آپ، اس طرح کی شریعت سکھلاتے ہیں کہ ایک انسان اگر اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا تو وہ جانور حلال ہے، اور جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ اس کو مار دے وہ جانور حرام ہے۔ یہ کیسی تفسیر ہے، یہ کیسی شریعت ہے، یہ کیسا اسلام ہے کہ آپ جو مارے وہ حلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مارے وہ حرام؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو آپ کو نہیں کھانا ہے۔ جو جانور اپنی موت مر جائے وہ حرام ہے، کیونکہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے جو اصل چیز ہے وہ شریعت اسلامیہ ہے۔ ہمارا وجود اسی لیے ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، اس کی پیروی کرنے کے بغیر، اس کی پیروی کرے بغیر دنیا کے اس زمین کے اوپر ہمارے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے اس روئے زمین پر بھیجا تو کہا جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، میری ہدایتیں آتی رہیں گی نبیوں کے شکل میں، نبیوں کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کی شکل میں میری ہدایتیں آتی رہیں گی، جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ تو گمراہی ہوگی اور نہ ہی بدبختی۔ تو اصل جو ہے ہمارے لیے شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کی اطاعت و اتباع کے بغیر ایک مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، ایک انسان بھی نہیں رہ سکتا ہے، انسان بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو یہ اعتراضات ڈالتے رہتے ہیں کہ تم شبہات اٹھاؤ، اعتراض اٹھاؤ تاکہ وہ تمہارے پاس آ کر کے جھگڑے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کے اطاعت و فرما برداری کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے، اگر تم نے
ان کی اطاعت و فرما برداری کی تو مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ جس ماحول میں یہ اعتراض اٹھا تھا مسلمانوں کے دلوں میں بھی شبہات آ گئے کہ بات تو صحیح ہے، بہت پوائنٹ کی ہے کہ اللہ جس کو مارے وہ حرام اور یہ لوگ جن کو مارے وہ حلال، بڑے پوائنٹ کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگے، ان مشرکوں کے بہکاوے میں آ گئے، ان کے اعتراضات کے چکر میں پڑ گئے، تو یقینی طور پر تم مشرک ہو جاؤ گے۔ کیونکہ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کی جائے، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر کے اس کو پکارا جائے، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے نظر و نیاز چڑھایا جائے، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی بھی کسی حلال کو حرام کرنے کا، حرام کو حلال کرنے کی بات بتلائے اور انسان اگر اس کو فالو کرنے لگے تو بھی وہ مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ حلال اور حرام کے جتنے بھی اختیارات ہیں، جتنی بھی اتھارٹیز ہیں، سب رب العالمین کے پاس میں، رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید میں نہیں کھاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کو کس نے اختیار دے دیا کہ آپ شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، آپ نے شہد کو کیوں حرام قرار دیا اپنے اوپر؟ حرام و حلال کا اختیار صرف رب العالمین کے پاس ہے، لہذا اگر کوئی آدمی حلال کو حرام ٹھہرائے، حرام کو حلال ٹھہرائے اور ہم اس کی پیروی کرنے لگے تو یقینی طور پر ہم مشرک ہو جائیں گے۔ دیکھیے اس سلسلے میں صریح روایت موجود ہے، جامع ترمذی ابواب و تفسیر القرآن کی روایت، جب سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو، اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اپنا رب بنا لیے ہیں۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو اس زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے لیکن ابھی پہلے وہ عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات تو نہیں ہے، میں بھی عیسائی تھا، میں نے تو نہیں دیکھا کہ وہ لوگ اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے احبار اور اپنے رہبان کو وہ لوگ اپنا رب بناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اے عدی ذرا بتلاؤ کہ ان کے علماء اور ان کے مشائخ جن چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے کیا وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ ان کے علماء اور ان کے مشائخ جن چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے کیا وہ لوگ حرام نہیں قرار دیتے تھے؟ کہا کہ بالکل ایسا کرتے تھے۔ کہا بس یہی رب بنانا ہے، بس یہی رب بنانا ہے۔ یہاں پر دراصل مسلمانوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہو، اگر کوئی بہکاتا ہے، اسلام میں اعتراض کرتا ہے، اس کا شکار نہ ہو۔ آپ کے پاس الحمدللہ علماء کرام ہیں، آپ علماء کرام سے آ کر کے سمجھیے، باتوں کی وضاحت لیجئے، یہاں پر ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی۔ علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن و حدیث اور ان کے باریکیوں کا فہم دیا ہے، آپ ان سے سمجھیے، سارے معاملات خود بخود کھل کر کے سامنے چلے آئیں گے۔ یہود و نصارہ کے گمراہ کن پروپیگنڈوں میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو شرک کے دلدل میں نہ پھنسائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔